بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع خطبہ حجۃ الوداع تھا۔ اس کے پہلے حصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ حجۃ الوداع کے اس خطبہ کے چند نکات جو پیش کیے، جو ہم اپنے لیکچر کے حساب سے ڈسکس کرنا ضروری سمجھتے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اس لیکچر کے دوسرے حصے میں کہ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کیا تھی اور اس کے وہ انقلابی اثرات کیا منتقل ہوئے، اور وہ کون سے انقلابی اثرات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تحریک اور اپنی جو مشن ہے اس کی کامیابی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کی وجہ سے لوگوں پر مرتب ہوئے۔ اب ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اس کے اثرات کیا ہوئے خطبہ حجۃ الوداع کے، انسانیت پر، پوری دنیا پر، اسلامی معاشرے پر کس انداز سے انہوں نے اس کو لیا۔ فرسٹ آف آل ہم یہ واضح کر دیں کہ یہ جو خطبہ ہے یہ تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پورے قرآن مجید میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان مضامین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اختصار کے ساتھ اس خطبہ کے اندر سمو دیا ہے اور جمع کر دیا ہے۔ یعنی اگر ہمیں توحید اور رسالت پر ایمان کی بات قرآن سے ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں بتا دیا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنا اور اس کو ایک ضابطۂ حیات کے طور پہ لے کے چلنے کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں بتایا۔ اطاعت امیر کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں واضح فرما دی۔ ہمیں تعصبات سے بچنے کی بات ہے تو وہ ہمیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح فرما دیا۔ اسی طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات، معاشرتی اصلاح، ہر شعبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایڈریس کیا، آپ نے اس کے اندر بتا دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایک چند نکات کی روشنی میں، چند نکات کی شکل میں یہ ایک پورا پروگرام جو ہے جو اسلامی تعلیمات میں دیا گیا تھا اس کے خلاصے کے طور پہ امت کو میسر آ گیا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ کا تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ اور نچوڑ آپ نے پیش کیا اور لوگوں کو اس میں ایڈریس کیا اور اس پر کاربند رہنے کی تلقین کی اور اس پہ پکا رہنے کی تلقین کی، تو یہ گویا کہ شارٹ لفظوں کے اندر پورے دین کی تعلیمات کو آپ نے خلاصے کی شکل میں ان تک پیش کر کے اس پہ کاربند رہنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کو آگے امپلیمنٹ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسری بات کہ اس خطبہ کے اندر آپ کو حریت انسانی کا درس ملتا ہے۔ انسانوں کو آدم علیہ السلام کی اولاد قرار دیا اور انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعلیمات ارشاد فرمائیں اور اس کے اندر بین الاقوامی انسانی حقوق کا منشور گویا کہ پیش فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو حقوق کی بات کی ہے، آپ اگر دیکھیں کہ غلاموں کے حقوق کی بات کی ہے، غلاموں کو ان کے حقوق دے دو، جتنے سب آرڈینیٹس ہیں ان کو ان کے حقوق میں لے کے چلے جاؤ۔ عورتوں کے حقوق کا ذکر فرمایا کہ ان کے حقوق ان کو ادا کرو، ان کو پامال نہ کرو۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کسی کے رائٹس ہیں ان کو اختیار کرنا، عورتوں کے حقوق ان کو ذکر کر دیا کہ وہ بیویوں کے حقوق کیا ہیں آپ کے، ان کو جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ یہ ساری چیزیں جب ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوتی ہیں اور باقی بھی جو چیزیں ہیں جو شکیں بیان ہوئی ہیں ان کا تعلق حقوق انسانی کے تحفظ کے ساتھ بنتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو جتنی بھی اس میں جاہلیت کا خاتمہ ہے، سود کی حرمت ہے، سود کیا ہے؟ در حقیقت انسانی حقوق کی پامالی کا نام سود ہے، استحصال اور ایکسپلائٹیشن کا نام سود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر باقی جتنے بھی جان و مال کی حفاظت کی بات کی آپ نے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آپ کا مال، جان، عزت، آبرو اسی طرح محترم ہے جیسے آج کا یہ دن ہے، یہ جو مقام ہے، یہ مہینہ ہے۔ تو گویا تمام قسم کے حقوق کے تحفظ کی بات کی۔ اگر آپ جائزہ لیں تو جو اقوام متحدہ ہے اس نے 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ نے اپنی تمام تنظیموں کی جو مشاورت کے ساتھ ایک اقوام متحدہ کا عالمی انسانی حقوق کا چارٹر پیش کیا۔ تو اس چارٹر کے اندر
آپ اگر اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کی اکثر شقیں اس کے اندر موجود ہیں. یوں سمجھیں کہ اسی کی روشنی میں وہ مرتب ہوا ہے. گویا یہ بڑی ایک اعزاز کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے کہ جس چیز کو اس وقت پوری دنیا کی اقوام نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ایک نتیجے پہ پہنچے کہ دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے یہ ہمیں انسانی بنیادی حقوق جو ہیں ان کو تحفظ دینا پڑے گا، اور وہ اپنے اتنے وسائل لگا کر اس نتیجے پر پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ کے اندر ان کو مختصراً ارشاد فرما کے گویا کہ امت مسلمہ کو یہ انسانی حقوق عطا فرما دیے اور تلقین فرما دیے. تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ بنیادی انسانی حقوق کا عالمی جو ہے بین الاقوامی یہ چارٹر ہے اور منشور ہے، تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ انسانی حقوق کسے کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز واضح فرما دی. تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک درس دیا، وہ دنیا کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ ڈسپیرٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں، ڈسکریمنیشنز کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب تعصب حد سے بڑھ جاتا ہے، جب آپ فخر و غرور کے اوپر چلے جاتے ہیں تو قوموں پر اٹیک کرتے ہیں. اسلام نے درس دیا کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، سب کا رب ایک ہے، اور کسی گورے کو کالے پہ، سرخ کو سفید پہ، سرخ کو سیاہ پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. علاقائی تعصب دنیا کے اندر بڑی بڑی جنگوں کا باعث بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ایک ارشاد میں یہ تعصب، یہ جو عصبیت ہے اور یہ ڈسکریمنیشن ہے اور یہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے، یہ ختم کر کے ذات پات کے تصور سے بالا تر کر دیا، علاقائیت کے تعصب سے بالا تر کر دیا، اور عالمگیر مساوات کا درس دیا کہ تمام انسان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو اللہ کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اور ان کی اگر کوئی وجہ فضیلت ہو سکتی ہے تو وہ تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کو وجہ فضیلت قرار دیا. ایک اہم چیز جو اس درس کے اندر، اس بیان کے اندر، اس خطبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ تھی معاشرتی نظام کی مضبوط بنیادیں مہیا فرمائیں. عالمی تعلیم دی آپ نے معاشرتی بنیادوں کی مضبوطی کی. دیکھیں، معاشرہ مضبوط ہوتا ہے وہ اچھی روایات کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی روایات کو کیا کیا؟ ختم کیا. معاشرے کے اندر سے جاہلی رسومات کو ختم کیا. آپ نے معاشرے کے اندر حسن سلوک کی روایات کو رواج دیا. آپ نے معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ معاشرے کے اندر جو نسل پرستی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. معاشرے کے اندر سے جو تفاوت ہے، فرق ہے ایک دوسرے کے اندر، وہ ختم ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے مال، جان، عزت، آبرو کا احترام کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے. ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھ کے زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک ہونا چاہیے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. گویا کہ ایک اچھی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تعلیمات دی. ایک بہترین سوسائٹی آپ نے دنیا کے سامنے پیش فرمائی کہ یہ مضبوط بنیادیں ہیں، ان بیسز پہ معاشرے اوپر اٹھتے ہیں اور ڈیولپ ہوتے ہیں. معاشرتی زندگی سٹرونگ تب ہوتی ہے کہ جب اس میں یہ بنیادی حقوق کو ملحوظ رکھا جائے اور ان چیزوں کا خیال رکھ کر معاشرے کو آگے چلایا جائے. تو گویا پوری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ میں اور خصوصی طور پہ جو امت مسلمہ تھی ان کو ایک بہترین اور مضبوط قسم کے معاشرے کی تعلیمات دیں، اور یہ انڈائریکٹلی پوری دنیا تک یہ تعلیمات پہنچیں. آج دنیا کے کسی کونے پر بھی اگر کوئی اچھا معاشرہ اور بہترین معاشرہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ان
بنیادوں کے اوپر چل کے اس معاشرے کو آگے لے کے جانا ہوگا۔ آج دنیا اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ یہی وہ بنیادیں ہیں جس میں کوئی سوسائٹی ترقی کر سکتی ہے، کوئی سوسائٹی جو ہے وہ بہترین انداز سے لوگوں کو اپنے اندر رکھ سکتی ہے اور لوگ وہاں پہ پرامن اور پرسکون طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ اس خطبہ کے جو انقلابی اثرات ہیں اور اس کی اہمیت ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس خطبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصادی اور معاشی نظام کو بڑے آسان طریقے سے پیش کیا۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو خطبہ ہے یہ اقتصادی اور معاشی نظام کا علمبردار ہے، ایک ایسا اقتصادی اور معاشی نظام جس کے اندر استحصال نہ ہو، جس کے اندر ایکسپلائٹیشن نہ ہو، حقوق کی پامالی نہ ہو۔ سود کیا ہے؟ سود معاشرے کے اندر لوگوں کے معاشی حقوق کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسروں کے مال کا تحفظ اگر نہیں ہے تو معیشت کہاں رہ جائے گی؟ ایک آدمی مال کماتا ہے، اس کو محفوظ بناتا ہے، اور معاشرے کے اندر اس کا مال محفوظ نہیں ہے، اس کو چھن جانے کا احساس ہے، تو وہ کیا کمائے گا؟ وہ کیا محفوظ رکھے گا؟ معیشت اس کی کیسے اسٹرانگ ہوگی؟ تو چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، مال چھین لینا، مال کسی بھی ذریعے سے ہتھیا لینا، چاہے دھوکہ دہی کے ساتھ ہو، چوری کے ذریعے ہو، اس کو یہاں پہ مذمت فرمائی اور اس سے منع فرمایا۔ معاشیات انصاف کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہیں، معیشت عدل اور انصاف کی بنیاد پہ آگے جاتا ہے۔ معیشت کے بڑھنے کا سبب عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سود کو منع فرمایا اور سود سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خرابیوں کو بیان فرمایا، اپنے خاندان کا سود خود معاف فرمایا، اس سے ایک بہترین اقتصادیات کی بنیادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کی کہ معاشرہ اس وقت تک سٹیبل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی معیشت سٹیبل نہ ہو۔ آج اگر ہمارے ملک میں معاشی طور پہ عدم استحکام پایا جا رہا ہے تو اس کے دیگر اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہ سود کی لعنت سے پاک نہیں ہو سکا۔ ہمارا معاشی نظام سود کے چنگل میں جکڑا ہوا ہے، ہمارے معاشی نظام میں سود نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، لہٰذا کسی طور پر بھی اس کی معیشت اوپر نہیں اٹھ رہی۔ سود کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے ذریعے مال کو گھٹاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے ایٹ دا اینڈ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی سود کے علاوہ جو مالی لین دین ہے وہ تو بڑھے گا، لیکن سود کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے ملک کا نظام بھی معاشی نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیمات کے مطابق، اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس عالمی اقتصادی منشور کے مطابق ہمارے ملک کا نظام بن جاتا ہے، جو کہ ہمارے قیام پاکستان اور ہماری تحریک پاکستان اور اس کے نظریہ پاکستان کی بھی بنیادوں میں یہ چیز شامل تھی کہ ہمارا معاشی نظام سود سے پاک ہوگا۔ اگر آج ہمارا معاشی نظام سود سے پاک ہو جائے تو پاکستان بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتا ہے، لیکن بیسک فیکٹر ہے، اس کو ریموو کرنے کی کوششیں اس قدر نہیں ہیں جس قدر ہونی چاہیے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد میں مسلمانوں کی معیشت بھی اتنی اسٹرانگ ہوئی تو اس میں یہ خطبہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ آپ نے اپنی ذات سے سود معاف کر کے، اپنے خاندان سے معاف کر کے، آپ نے عملی بنیادوں پر اس چیز کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ایک آپ کا جو فیکٹر ہے جو اس خطبہ کی اہمیت اور اس کے انقلابی اثرات کو واضح کرتا ہے، وہ ہے کہ منکرات اور برائیوں کے خاتمے کا طریقہ بتایا، کہ آپ نے ایک گویا کہ عملی تصویر پیش کی کہ معاشرے سے اگر برائیوں کو ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کے پیش کرو۔ آپ نے کیا کیا؟ جاہلیت کے قتل ختم کرتا ہوں، میرے خاندان کے فلاں بندے کا قتل میں معاف کرتا ہوں۔ سود کو ختم کرتا ہوں، میں اپنے چچا عباس کے جو اس کا جو سود ہے اس کو میں معاف کرتا ہوں اور خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ اپنی ذات سے سیکریفائس کو شروع کیا، سیکریفائس کریں گے۔ اسی طرح کئی رسومات ہیں پورے دین کی تعلیمات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے اس کا آغاز کیا، اپنی ذات، جیسا کہ سورۃ احزاب کے اندر یہ ایک
بڑی بری رسم تھی کہ کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اس کی بیوی جو ہے وہ اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی تھی اس کو جب طلاق ہوئی حضرت زینب کو، تو ان کے ساتھ اپنا نکاح خود کیا اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ، تو اپنے پریکٹس کے ساتھ اس رسم بد کو ختم کیا اور فرمایا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ حقیقی بیٹے تو نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اس رسم کو ختم کیا۔ بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے شروع کرتے تھے، خود پریکٹیکلی خندق کھودنے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ خندق کھودنے میں آپ نے کیا کیا؟ خود اپنے آپ کو اس کام میں پیش کیا۔ قائدین اور لیڈر ہٹ کے بیٹھ جائیں تو کیسے عوام کام کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خندق کی کھدائی میں پیش کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے کدالیں مار مار کے کھدائی کرتے تھے۔ جیسے نیکیوں کے فروغ میں، جیسے آپ نے جو بھلائیوں کے فروغ میں، بری رسومات کے فروغ میں اپنے آپ کو پیش کیا، ایسے ہی منکرات اور خاتمہ جو معاشرے کے اندر ہے، آپ نے اپنی ذات سے اس سیکریفائسز کو شروع کیا، اپنے خاندان سے۔ گویا کہ ہم کسی بھی بری رسم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے یہ خطبہ رول ماڈل ہے کہ ہم اپنے خاندان سے اس کا آغاز کریں گے تو معاشرے کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ ہم خود کر سکیں گے اور ہم اس کو اس کے مطابق اپنی جو ہے وہ اس کو لے کے چل سکیں گے۔ ایک چیز کہ یہ اقوام عالم کے لیے ایک عظیم منشور بن جاتا ہے، یہ جو خطبہ ہے، سیاسی نقطہ نظر سے یہ خطبہ اسلام ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک عظیم منشور ہے۔ خطبہ وضاحت کرتا ہے کہ اسلامی حکومت کن اصولوں کی بنیاد پہ چلے گی۔ پوری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ ہمارا اسلامی نظام کن اصولوں پر قائم ہوتا ہے اور کیسے ہماری حکومت قائم رہتی ہے۔ یہ نظام جو ہر انسان کے لیے پیغام برکت اور راحت ہے، اس بنا پر ڈاکٹر حمید اللہ نے اسے انسانیت کا عظیم منشور اور بہت بڑا منشور قرار دیا کہ یہ در حقیقت پوری انسانیت کے لیے ایک منشور ہے کہ حکومتیں کیسے ہو سکتی ہیں، اور ساتھ دنیا کو یہ میسج دیا کہ جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، وہ کس لیول پہ جا کے اپنی عوام کی، اپنے معاشرے کی، اپنے ملک کی ویلفیئر اور فلاح و بہبود اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ گویا کہ آپ نے پوری دنیا کو ایک رول ماڈل پیش کیا کہ اپنی عوام کے لیے اس لیول پہ جا کے سوچو گے، اس لیول پہ اس کا فائدہ سوچو گے تو قومیں آگے بڑھیں گی، تو ترقی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا یہ فریضہ جو ہے اس کا حق ادا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اشاعت دین اور تبلیغ کی جو ترغیب دی، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلابی پروگرام تھا دین کا، وہ اس کے اندر اس کی بنیاد موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھئی جو تم میں یہاں موجود ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ دعوت دین کا پیغام، یہ آپ نے ایک اصول ذکر فرما دیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور، جلد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرانے لگ گیا۔ یہ اسی تبلیغ کا اثر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بڑی اہمیت سے بیان فرمائی تھی۔ صحابہ کرام نے اپنے دین کو مشن کے طور پہ لے کے باہر دنیا کے اندر جا کے پھیلانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کے نمائندے مختلف علاقوں میں جا کے دین کو پھیلا رہے تھے، آپ کے بعد بھی پھیلایا۔ تو گویا اس خطبے کی اس تعلیم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب نے، تبلیغ کی اور اشاعت دین کی ترغیب نے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا۔ آپ نے یہ اصول ذکر فرمایا کہ پہنچاؤ، ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس تک پہنچایا جا رہا ہے وہ سنانے والے سے زیادہ یاد کر لے، زیادہ عمل کر لے، اور ایسا بھی ہوا۔ کئی لوگوں کی تعلیمات پہنچی تو جو آگے مسلمان ہوئے وہ بہت آگے تک گئے اور انہوں نے اسلام میں فتوحات کے اندر بڑا اہم رول پلے کیا۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ خطبہ بڑا اہم ہے اور اس کی تعلیمات جو ہیں، اس انقلابی اثرات اور اس کے نتائج جو ہے وہ اس کے نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے۔ تو اگر ہم خلاصے کے طور پہ بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین منشور ہے،
ایک بہترین لاہے عمل ہے، ایک بہترین پروگرام ہے۔ اگر اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کو اختیار کیا جائے، تو نہ صرف یہ کہ حکومتیں اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، انسانوں کو حقوق بہت اچھے مل سکتے ہیں، بلکہ تمام انسان اپنے فرائض بھی بحسن و خوبی ادا کر سکتے ہیں۔ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی، معاشرہ بھی جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جائے گا، اور حکومتیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں اپنا حق ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گی، اگر اس خطبہ کو انسانی چارٹر کے طور پہ، انسانی حقوق کے طور پہ اور عالمگیر تعلیمات کے طور پہ اختیار کیا جائے۔ میں انہی باتوں پہ اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ آپ اگر اس حوالے سے کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔